بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جیسا کہ پچھلے جمعے پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی، آج اسی گفتگو کی تکمیل ہے۔ اللہ جل جلالہ 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ بعبدہ پر میں نے کچھ وجوہات پیش کی تھیں کہ اللہ جل جلالہ نے عبد کا لفظ کیوں استعمال فرمایا۔ صفت رسالت یا صفت نبوت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ صفت عبدیت کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے ایک وجہ کا آج تذکرہ کر کے اسی کو تمہید بنا کر پھر اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ عبد کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ تو ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آنا، بندوں کی طرف آنا۔ اس وقت مناسب ہوتا ہے کہ صفت رسالت یا صفت نبوت کا تذکرہ کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے تمام بندوں کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر اوپر اللہ جل جلالہ کی طرف جانا، جسے صوفیاء کی زبان میں مقام سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ مقام سیر الی اللہ کے وقت صفت عبدیت مناسب ہے کہ صفت عبدیت کا تذکرہ کیا جائے، چونکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کو بندوں کو چھوڑ کر اللہ جل جلالہ کی طرف جا رہے تھے معراج کرنے کے لیے، تو اس لیے یہاں پر مقام الی سیر اللہ تھا اور اس کے اندر صفت عبدیت کا تذکرہ مناسب ہے، لہذا اسی وجہ سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ اب میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک سفر سفر اسراء ہے، دوسرا سفر سفر معراج ہے۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، اس کی ابتدا انتہا اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اس کی ابتدا مسجد حرام سے ہوتی ہے، انتہا مسجد اقصی پر ہوتی ہے۔ یہ اسراء کا سفر تھا، یہ یہاں پر تکمیل پذیر ہو جاتا ہے۔ آگے پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے جو کہ بلندیوں کا سفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر فرمایا، اسے معراج کہتے ہیں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جو بات کے اندر آیا وہ آگے بڑھ گیا، جو پہلے آئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقتدا اور امام بنے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ دوسرے آسمان تک سفر کیا،
دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ تیسرے آسمان کا سفر کیا، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ چوتھے آسمان تک سفر کیا، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سیدنا ادریس علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر مرحبا کہا۔ پانچویں آسمان کا سفر کیا، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا۔ پھر چھٹے آسمان کا سفر کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کہا۔ ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مرحبا کہا، اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسمان پر ان 7 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا، سب نے مرحبا کہا۔ پھر اس کی حکمتیں بھی ہیں کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی۔ میں سب کی حکمتیں بیان نہیں کرتا، وقت کم ہے، صرف پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی جنت سے زمین کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اسی وجہ سے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر آخری نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی، اس لیے کہ وہ جد الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہیں، دادا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہیں، اسی وجہ سے 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ ویسے ایک بیری کو کہتے ہیں، لیکن اسے زمین کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائے، وہ ایک خاص قسم کی بیری ہوگی جسے اللہ ہی جانتے ہیں۔ عندہا جنت المأویٰ، وہاں پر ساتھ جنت المأویٰ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھلائی گئی، جہنم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا۔ وہاں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، باتوں کو میں لپیٹ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے آگے بڑھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ورنہ میرے پر جل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کا سفر کر رہے ہیں۔ شرح الصدور کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اکیلے سفر کیا تو میں نے خلوت کی وجہ سے وحشت محسوس کی، اس لیے کہ فرشتوں کی آوازیں ختم۔ پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، اب وہ بھی ساتھ نہیں ہیں، انسانوں کی آوازیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ خلوت کی وجہ سے میں نے وحشت محسوس کی تو مجھے ایک آواز آئی، آواز یہ آئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، رک جائیے، تیرا رب سلام پڑھنے کے اندر مشغول ہے۔ فرمایا میں نے یہ بات سنی، اس پر مجھے 2 تعجب ہوئے۔ پہلا تعجب یہی ہوا کہ اللہ جل جلالہ سلام پڑھنے کے اندر مشغول ہیں، اللہ جل جلالہ تو سلام پڑھنے سے پاک ہیں، ان جن معنی اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ سلام پڑھنے کے اندر مشغول ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آواز آئی تھی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کیسے پہنچ گئے یا ان کی آواز یہاں مجھے کیسے سنائی دے رہی ہے؟ تو ان 2 باتوں پر مجھے تعجب ہوا۔ پھر اللہ کی طرف سے غیب کی ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات کہ اللہ جل جلالہ سلام پڑھنے کے اندر مشغول ہیں تو اس آیت مبارکہ کی طرف ذہن دوڑائیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور
کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. اسی طرح هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ جل جلالہ کی سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی ہے تو یہ حقیقتاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ نے جب معراج کا سفر کرنا ہے، آپ کو وحشت محسوس ہونی ہے، تو میں نے اس فرشتے کو پیدا کیا اور اس وقت سے اسی یہیں پر کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب میرا نبی میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے انہیں وحشت محسوس ہوگی، تو تو نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے اندر بات کرنی ہے، اس لیے کہ مشکل وقت کے اندر، مشکل اور کٹھن وقت کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے ہیں جو مادہ ثانی میں میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہے فرشتہ، صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن انداز لب و لہجہ ہم نے صدیق اکبر کا دیا ہے کہ اس لب و لہجے سے، اس انداز سے آپ کو تسلی ملتی ہے یہ فرشتہ، لیکن اس کا لب و لہجہ انداز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے. اسی وجہ سے ہم نے عطا فرمایا کہ آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر تسلی ملتی ہے. اس سے آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہوئی، کتنا قریب ہوئے. قرآن مجید اس کے بارے میں بتاتا ہے ثم دنا فتدلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہوئے، اللہ جل جلالہ کے قریب ہوئے. ثم دنا کا لفظ پہلے ہے، تدلی کا لفظ بعد کے اندر ہے، لیکن ترجمہ کے اندر مفسرین نے تقدیم و تاخیر کی ہے کہ یہ جو لفظ تدلی ہے اس کا معنی پہلے کرنا ہے، دنا کا معنی بعد میں کرنا ہے. اس وقت سے میں نے ترجمہ یوں کیا کہ پہلے بلند ہوئے پھر اللہ جل جلالہ کے قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین اور ادنا. جتنا دو کمانوں کے درمیان اگر قربت پیدا کی جائے تو اتنا قریب ہوئے. یہ بھی ایک عرب کے محاورے کو سمجھایا گیا. عرب کے اندر یہ عادت تھی کہ جب دو دوست آپس کے اندر دوستی کر لیتے، آپس کے اندر محبت کا تعلق قائم ہو جاتا، تو اپنی کمانوں کو یوں ملا لیتے اور پھر ان دونوں سے ایک ہی تیر چلاتے کہ کمانیں دو ہیں لیکن چلنے والا تیر ایک ہے. یعنی ہم آپس کے اندر دوست ہیں، ایک کا جو دوست ہوگا دوسرے کا بھی دوست ہوگا، ایک کا جو دشمن ہوگا دوسرے کا بھی دشمن ہوگا. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے قاب قوسین کمانوں کا تذکرہ کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اللہ کا بھی دوست، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ اللہ سے بھی محبت کرنے والا. اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یوں فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور اگر کسی نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے گویا کہ اللہ سے بغض رکھا. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے بھی پھر کئی مقامات پر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے رسول کی اطاعت کرے. رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت اللہ نے خود فرما دیا. لہذا فرمایا کہ ہم آپس کے اندر دوست محب اور محبوب ہیں. جو ایک کا دوست ہے وہ دوسرے کا بھی دوست ہوگا، جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا بھی دشمن ہوگا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ نے وحی کی جو اللہ نے وحی کی. محب اور محبوب کی باتیں ساری بتائی نہیں جاتی، اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے باتوں کا تذکرہ نہیں کیا. تحائف کے اندر تبدیلی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا التحیات للہ، یا اللہ تمام قولی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات تمام بدنی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، والطیبات تمام مالی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں. جس کی تفسیر قرآن مجید کی اس آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی تمام قولی فعلی مالی عبادتیں
وہ سب یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے بھی پھر جواب دیا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں تجھ پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ جل جلالہ کی رحمت کے سمندر کو دیکھا کہ رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لوگوں کو بھولے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھولے نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو تا قیامت جو نیک بندہ ہوگا اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہ جو معراج کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، یہ اس بندے پر بھی برستی رہے گی۔ پھر اللہ جل جلالہ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کہ حقیقتاً پہلے 50 نمازیں تھیں، پھر ان کو منسوخ کیا گیا، 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری آیات تحفے کے اندر ملی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی کہ آپ کی امت میں سے جو مشرک نہیں ہوگا بلکہ موحد ہوگا، اللہ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رکھیں گے۔ صرف بات یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، اس لیے کہ مشرک کے بارے میں اللہ نے قانون بنا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں، انسان ہے، انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہوں والی زندگی لے کر اللہ کے پاس پہنچ گیا، لیکن تھا موحد، اللہ معاف فرمانا چاہیں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 3 مزید انعامات اللہ جل جلالہ نے معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کا دیدار فرمایا ہے۔ الا ان محمد قد رأى ربہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو 2 گروہ ہو گئے، ایک ماننے والا، ایک انکار کرنے والا۔ جو ماننے والا ہے اسے دنیا صدیق کہتی ہے، اور جو انکار کرنے والا ہے اسے دنیا زندیق کہتی ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی تھا۔ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، منقبت، رفعت، بلندی سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکا سچا عشق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔